بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے اسم عظیم سے جو حالق ارض و سما ہے، مالک شرق و غرب۔ درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے سفیران وطن کو سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، آج پاکستان میں قومی سلامتی کمیٹی کا خصوصی ہنگامی طور پر اجلاس ہوا۔ ایران کے ساتھ حالیہ کشیدگی کے حوالے سے اور جائزہ لیا گیا۔ بڑی ایک خبر متوقع تھی الیکشن کے حوالے سے، صبح سے افواہیں گرم تھیں کہ شاید پاکستان میں 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات اس کشیدگی کے باعث اور حالات کی خرابی کا بہانہ بنا کر ملتوی نہ کر دیے جائیں۔ اس حوالے سے بڑی خبر کیا آئی ہے، اب سے کچھ دیر پہلے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس اور اس کے بعد کابینہ کا خصوصی اجلاس ہوا۔ الیکشن ہوں گے یا نہیں فیصلہ ہو گیا ہے۔ اور ناظرین، اس کے علاوہ پاکستان کا جو ایران کے ساتھ حالیہ معاملہ شروع ہوا سرحدوں پر، اس حوالے سے ایک بڑی خبر یہ آ گئی ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ نے ایک ٹیلی فون کال کی ہے پاکستان میں۔ یہ فون کال کس کو کی گئی اور اس کال کا مقصد کیا تھا، اور جو کشیدگی ہے پاکستان اور ایران کی، اس حوالے سے کیا بڑا فیصلہ کیا گیا ہے، آئیے شروع کرتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ کو یاد ہے کہ حال ہی میں جو دن پچھلے گزرے ہیں، ایران نے پہل کی 16 جنوری کو کہ جب اس نے پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں حملے کر دیے، اور پھر اس نے ان حملوں کو یوں جواز دیا کہ اس نے جیش العدل نامی ایک دہشت گرد تنظیم ہے اس کے ٹھکانوں پر حملے کیے اور اپنی سلامتی کی خاطر کیے۔ جی ناظرین، اس کے بعد پورے پاکستان میں ایک غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ہر پاکستانی نے بلا امتیاز تمام تفرقات بلا کر پاکستان کی سرحدوں کے یوں روندے جانے پر سراسر مذمت کی ایران کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو سلامتی کے ادارے ہیں اور حکومت ہے، ان پر بہت دباؤ تھا کہ ایران کو منہ توڑ جواب دیا جائے۔ ایسا ہی ہوا، اور پھر پاکستان کی فضائیہ نے ایئر سٹرائکس کیے ایران کی حدود میں، اور پھر کہا گیا کہ یہ جو بلوچ علیحدگی پسند ہیں، دہشت گرد، ان کے ٹھکانوں پر پاکستان نے کامیاب ایئر سٹرائکس کی۔ اب اس کے بعد ناظرین ایک بڑا تناؤ، کشیدگی کا ماحول تھا، پوری دنیا میں اس کو محسوس کیا گیا۔ چائنا، رشیا اور دیگر ممالک نے پاکستان اور ایران کو تحمل اور بردباری کے ساتھ حالات کو لے کر چلنے کا مشورہ دیا، اور مل بیٹھ کر اپنے معاملات طے کرنے کی انہوں نے پاکستان اور ایران کو یقین دہانی بھی کروائی کہ ہم اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اب ناظرین، اس کشیدگی کو لے کر، حالات کی سنگینی کو لے کر، کیونکہ پاکستان نے اپنی جو ایئر لائنز ایران کی حدود استعمال کرتی ہیں ان کو بھی منع کر دیا تھا، اور اسی طرح ایران نے بھی۔ آج ہنگامی بنیادوں پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا۔ نگران وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ، جو کہ ان دنوں بیرون ملک تھے، وہ فوری طور پر اپنا دورہ مختصر کر کے وطن واپس پہنچے ہیں، اور آج طویل اجلاس ہوا قومی سلامتی کمیٹی کا، جس میں نگران وزیر اعظم کے علاوہ آرمی چیف اور چیف آف سٹاف، اس کے علاوہ جوائنٹ کمیٹی، تمام جو پاکستان کی مسلح افواج ہیں، فضائیہ، بحریہ اور بری، ان کے سربراہان اور دیگر اداروں نے شرکت کی۔ اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد پھر ناظرین ایک وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، جس میں سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کے بارے میں کابینہ کو اعتماد میں لیا گیا۔ اس میں ایک تو غور و خوض کیا گیا کہ پاکستان میں کیا حالات چل رہے ہیں، ایران کے ساتھ جو کشیدگی ہے اس کے حوالے سے تمام تر حقائق جو ہیں وہ ڈسکس کیے گئے۔ اور ناظرین، خبر آپ کو دیتا چلوں عام انتخابات کے حوالے سے کہ سلامتی کمیٹی نے بھی اپنے اجلاس میں اور اس کے بعد اب نگران کابینہ نے یہ طے کیا ہے کہ تمام تر ادارے جو الیکشن کے پرامن انعقاد کے لیے ذمہ دار ہیں، ان سب کا یہ اتفاق ہے کہ حالات سرحدوں پر اگرچہ کیسے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن 8 فروری 2024 کا الیکشن ہر صورت ہوگا۔ تو جناب خبر نوٹ کر لیجئے
کہ پاک ایران کشیدگی کے باعث جو خدشہ تھا، آج صبح سے خبریں چل رہی تھیں کہ شاید اس کو جواز بنا کر 3 سال کے لیے یا غیر معینہ مدت کے لیے انتخابات ملتوی کر دیے جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ الیکشن اپنے وقت پر 8 فروری 2024 کو کرانے کے لیے تمام اداروں نے پرعزم ہونے کا اعلان کر دیا ہے، لہٰذا ابھی کوئی ایسا امکان نہیں ہے کہ الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے گا۔ اب ناظرین آتے ہیں کہ پاکستان کی جو ایران کے ساتھ حالیہ کشیدگی ہے، اس کا مستقبل کیا ہے؟ کیا کشیدگی زیادہ بڑھے گی؟ کیا زیادہ تناؤ آئے گا؟ برادر اسلامی ملک ہے ہمارا، ہمسایہ بھی ہے، لیکن جناب ایک ٹیلی فون کال جو ہے اس نے تمام ماحول یکسر بدل دیا ہے۔ جی ناظرین، یہ ٹیلی فون کال آئی ہے ایران کے وزیر خارجہ اللیہان کی، اور انہوں نے یہ کال اپنے ہم منصب پاکستانی نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کو کی ہے۔ اور ناظرین، اس ٹیلی فون کال میں دونوں ممالک نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ جو ہوا وہ غلط تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کے بعد انہوں نے کشیدگی کو مل بیٹھ کر ختم کرنے پر زور دیا اور یہ طے کیا کہ بس اس سے زیادہ اب ہم کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھائیں گے جس سے دونوں ممالک کے تعلقات پر، ہمسائیگی پر اثر پڑے اور دونوں ممالک کشیدگی کا شکار ہوں۔ تو جناب یہ باعث اطمینان خبر ہے پاکستان کے لیے بھی، ایران کے لیے بھی، کہ فی الحال فوری طور پر ایرانی وزیر خارجہ کے فون کال نے پاکستانی وزیر خارجہ کو ماحول کو یکسر بدلا ہے، کشیدگی کو ختم کیا ہے، اور اب نگران وزیر خارجہ نے جو قومی سلامتی کمیٹی کا آج اجلاس ہوا اور اس کے بعد وفاقی کابینہ کا، اس میں اس گفتگو کے بارے میں جو ان کی ایرانی وزیر خارجہ سے ہوئی ہے اعتماد میں لیا، آگاہ کیا، اور اس پر تمام پاکستان کے اداروں نے اس بات پر اتفاق رائے کیا کہ بالکل ایران کے ساتھ کشیدگی کو ختم ہونا چاہیے، بیٹھ کر مذاکرات کے ذریعے سے تمام جتنے امور ہیں طے ہونے والے ان پر بات کی جا سکتی ہے، اور پاکستان اور ایران مل کر جو ان کا مشترکہ دشمن یعنی دہشت گرد ہے اس کے ساتھ نبرد آزما ہونے کی کوئی واضح حکمت عملی بنا سکتے ہیں۔ آخر میں ناظرین، پاکستان نے جو ایئر سٹرائکس کی ہیں سیستان جو ایران کا علاقہ ہے بلوچستان، وہاں پہ اس آپریشن کو نام دیا گیا تھا آپریشن مرگ بر سرمچار۔ اب یہ بظاہر کوئی بڑا گنجل سا لگتا ہے کہ یہ آپریشن، اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ جی ناظرین، یہ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ مرگ بر فارسی کے الفاظ ہیں اور سرمچار یہ بلوچی حالستاً ایک اصطلاح ہے۔ مرگ بر فارسی کا لفظ اس کا مطلب ہے مردہ باد، اور یہ نعرہ جب ایران میں انقلاب آیا تھا تو امریکہ کے مخالف لگا تھا ایران میں مرگ بر امریکہ، اور یہ نعرہ پاکستان میں بھی خاصا مقبول ہوا تھا، دیواروں پر لکھا گیا تھا مرگ بر امریکہ یعنی امریکہ مرد آباد۔ اب جو پاکستان نے اس آپریشن کا نام مرگ بر سرمچار رکھا ہے، مرگ بر کا نام مرد آباد، اور ناظرین سرمچار کا مطلب بلوچی جو اصطلاح ہے، بلوچی زبان ہے، اس میں یہ خالصتاً جو بلوچ علیحدگی پسند ہیں ان کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ لفظی مطلب اس کا مسلح کہہ لیں، جرت والا کہہ لیں، دلیر کہہ لیں، دلیر بلوچی کہہ لیں، یہ وہ اپنے لیے جو علیحدگی پسند ہیں وہ لفظ سرمچار استعمال کرتے ہیں۔ تو گویا پاکستان کا جو آپریشن تھا وہ انہی دہشت گردوں کے خلاف تھا، علیحدگی پسندوں کے خلاف تھا، امن کے دشمنوں کے خلاف تھا، لہٰذا اس کا نام مرگ بر سرمچار رکھا گیا۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین صورتحال ملکی سلامتی کے حوالے سے، پاکستان کی ایران کے ساتھ حالیہ کشیدگی کے حوالے سے، اور پاکستان میں اس سے جڑے الیکشن کے بارے میں، بڑے فیصلے کے بارے میں۔ تو جناب فیصلہ ہو گیا، الیکشن ملتوی نہیں ہو رہا، الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان اور ایران نے فوری طور پر اس کشیدگی کو، تناؤ کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اجازت دیجیے، اپنی قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔